نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب۔ محترم بھائیوں، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم نے تیسری تراویح کو مکمل کیا ہے، جس کے اندر تیسرا پارہ مکمل پڑھا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے درس کے لیے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کو آیت الدین کہتے ہیں، یعنی یہ آیت کریمہ ایسی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ قرض کے احکام اور مسائل بیان کرتا ہے۔ قرض کا لین دین ہمارے درمیان ہوتا ہے تو اس کے احکام اور مسائل اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ پورے قرآن میں سب سے لمبی آیت ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے، یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 پر 13 لائن کے قرآن میں تقریباً 1.5 صفحے کی آیت ہے۔ یہ 1.5 صفحے کی ایک آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ قرض کے احکام اور مسائل بیان کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے معاملات کی آیت کو 1.5 صفحے میں بیان کیا ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہمارے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں، جو لین دین ہوتا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں، جو لین دین ہوتا ہے، اللہ کے پاس اس کی بہت اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت معاملات کی اتاری۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے تقوی کو پہچاننا ہے تو مسجد میں نہیں بلکہ مارکیٹ میں اس کے بزنس کو دیکھو، اس کا تقوی کتنے درجے کا ہے معلوم ہوگا۔ کسی مسلمان کے تقوی کو دیکھنا ہے تو مسجد کے اندر نہیں، مارکیٹ میں دیکھو وہ کتنا اچھا آدمی ہے معلوم ہوگا۔ آپ غور کرو، یہ کتنی بڑی بات ہے جو علماء نے کہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے معاملے کی آیت کو سب سے لمبی آیت کے طور پہ اتارا ہے۔ محترم بھائیوں، ہمارے درمیان قرض کا لین دین یہ معمولی بات ہے۔ ہر انسان کو قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے، قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے ضرورت پر قرض لیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زرہ کو رکھ کر اناج لیا تھا۔ زرہ جنگی لباس، جنگ کرتے وقت جو لباس پہنتے اس کو زرہ بولتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی لباس کو ایک آدمی کے پاس رکھ کر قرض کے طور پہ، گھر میں اناج نہیں تھا تو وہ لیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ قرض کا لینا کوئی غلط بات نہیں ہے، قرض آپ دوسروں سے لے سکتے ہیں، لیکن غلط یہ ہے کہ آدمی قرض کا لینا معمول بنا لے، یہ غلط ہے۔ ہر مرتبہ کسی نہ کسی کے پاس جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، ہر مرتبہ کسی نہ کسی کے پاس جا کر قرض لیتا ہے۔ جی کبھی بھائی کے پاس لیا، کبھی سالے کے پاس لیا، کبھی سسرے کے پاس لیا، کبھی بھونی کے پاس لیا، جی کبھی داماد کے پاس لیا۔ یعنی قرض لینا جو عادت بن گئی ہے، یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ محترم بھائی، قرض کا لین دین یہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کو معمول بنا لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آئیے آپ کو میں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جو قرض کے تعلق سے باتوں کو بیان کیا ہے،
وہ 3 باتیں ہیں جس کا ہم کو لحاظ رکھنا ہے۔ جب بھی ہم کسی کے پاس سے قرض لیتے ہیں تو 3 باتوں کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب بھی تم کسی سے قرض لیتے ہو تو وقت متعین کر لو، میں تمہارے پاس سے اتنا قرض لیتا ہوں، کب تک واپس کروں گا؟ وقت متعین ہو جانا چاہیے، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، یا 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد میں یہ قرض آپ کو واپس کروں گا۔ پہلے وقت کو متعین کر لینا، کب تک میں آپ کا قرض لیتا ہوں یہ۔ اور دوسری چیز فَاكْتُبُوهُ، لکھا پڑھائی ہو جانا چاہیے۔ آپ جب بھی کسی کے پاس سے قرض لیتے ہیں تو لکھا پڑھائی ضرور کر لینا، لکھ لینا۔ اور لکھا پڑھائی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ قرض کسی سے لیتے وقت لکھنا، لکھا پڑھائی کر لینا، لیٹر میں آ جانا، یہ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے۔ مثال دیتا ہوں، دیکھیے آپ کو، آپ کسی کے پاس سے قرض لیے، مثال کے طور پہ ایک زید ہے، زید بکر کے پاس جا کر قرض لیا 1 لاکھ روپے۔ اب اللہ کا لکھا پڑھائی نہیں کیا، صرف قرض لے لیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بکر کا انتقال ہو گیا، قرض لینے والا زید ہے، بکر قرض دیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بکر کا انتقال ہو گیا۔ اب بکر کے رشتہ دار اگر زید کے پاس آئے تو بھائی میرا بھائی بولا تھا کہ تمہارے پاس سے 1 لاکھ روپے لیا ہے بول کر اگر آ کر پوچھے زید کے پاس، زید اگر ایماندار ہے، اچھا آدمی ہے تو بولے گا ہو صحیح بات ہے، میں لیا تھا آپ کے پیسے، میں آج نہیں تو 1 ہفتے کے بعد واپس کروں گا بول کر بولے گا، اگر ایماندار ہے۔ اگر ایماندار نہیں ہے، بھائی آپ بولتے ہیں آپ کا بھائی بولا بول کر، پروف کیا ہے بتاؤ؟ پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کا بھائی جھوٹ بولا ہے، اگر ایسا بولا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب بھی ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، قرض کا معاملہ ہوتا ہے، لکھا پڑھائی میں آ جانا چاہیے، اس میں کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے محترم بھائیوں۔ اور اس کے بعد وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یہ تیسرا اہم نکتہ کیا ہے؟ جب بھی ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو 2 گواہوں کو بنا لینا۔ آدمی ہے، مرد آدمی ہے گواہ دینے والے، تو 2 آدمی گواہ بنیں گے۔ نہیں مرد مانے نہیں ہے کون بھی اس وقت گواہ دینے والے، تو 1 مرد مانے کے بدلے میں 2 عورتیں گواہ دے سکتی۔ مرد مانے ہے تو 2 مرد مانے کافی ہے، نہیں عورتیں ہے تو 1 مرد مانے کے مقابلے میں 2 عورتیں اور 1 مرد مانا بھی کافی ہو جاتا۔ لیکن گواہ بنا لینا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے محترم بھائیوں۔ آج کل بہت سارے لوگ کیا بولتے، میرا بھروسہ ہے جی اس کے اوپر، قرض لینے والا کیا بولتا، قرض جس کو دیتا ہے، قرض دینے والا فوراً کیا بولتا، میرا بھروسہ ہے، کیا بھروسہ نہیں ہے کیا، گواہ بنا لیتے۔ ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے۔ میں محترم بھائیوں یاد رکھ لو، بھروسہ الگ چیز ہے، آپ بھروسہ کہاں کرنا ہے وہاں کرو، یہاں پر آپ کو بھروسہ کرنا کبھی کبھی مہنگا پڑ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ پیسوں کے اندر ایسا جادو ہے کہ اچھے لوگ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پیسوں کے اندر ایسا جادو ہے، اچھوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت بولو کہ میرا بھروسہ ہے اس کے اوپر، نہیں، اللہ کا جو حکم ہے، شریعت کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کر لو، گواہ بنا لو۔ گواہ بنانا بہت ضروری ہے محترم بھائیوں، بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کرتے، اور یہ گواہ بنانے کی بات یاد رکھ لو،
چھوٹا موٹا قرضہ ہے تو بڑا مشکل کام نہیں، کوئی 100 روپے قرض لیا، کوئی 200 روپے لیا، کوئی 500، 1000، 2000، اس پر گواہ نہیں بنائے تو بھی چلتا، لیکن ایک بڑا اماؤنٹ ہے، اس پر آپ کو گواہ بنانا پڑے گا، اس پر آپ کو گواہ بنانا پڑے گا۔ کبھی یہ مت سمجھو کہ میرا اس پر بھروسہ ہے، میرے پیسے کہیں بھی نہیں جائیں گے، دے دے گا، نہیں، پیسہ اچھوں کو بھی خراب کر دیتا ہے، اور آپ دیکھتے نہیں جو آپ کے پاس آ کر قرض لیتا ہے، قرض لینے والا قرض لیتے وقت اس کا چہرہ الگ رہتا ہے اور قرض دیتے وقت اس کا چہرہ الگ رہتا ہے، دونوں میں دیکھو، یا آپ غور کر سکتے، قرض لینے والا جب آپ کے پاس قرض لیتا ہے تو 100 فون کرے گا، آپ کو 100 فون کرے گا، اور جب قرض دینے کی باری آتی ہے آپ 1000 فون کریں تو بھی نہیں اٹھاتا۔ دیکھو، قرض کا معاملہ بہت خطرناک ہے، اس لیے قرض کے تعلق سے اسلام کی جو تعلیمات ہے، ان تعلیمات کا خاص طور پہ پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، ایک ضروری بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، خاص طور پہ جو حیثیت والے لوگ ہیں، اللہ جن کو مال دیا ہے، مال کی نعمت سے نوازا ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ نعمت کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کرو۔ کبھی یہ نہ سمجھو مال میرا ہے، کبھی ایسا مت سمجھو، بلکہ یہ سمجھو اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں اللہ کے بندوں کا خیال کروں گا تو اللہ مجھے اور برکت دے گا، یہ سمجھو، یہ میرا ہے، میری مرضی ہے، یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ اگر آپ کو مال دیا ہے، اللہ کے بندوں کا خیال کریں گے، آپ کو یہ چیز اللہ کے پاس بہت بڑی نعمت سے، اللہ کے پاس یہ چیز آپ کو جنت تک لے جا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا قصہ بیان کیا کہ اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ دے دیا۔ کیا بھائی؟ وہ کیا نیکی کرتا تھا؟ دنیا میں اس کی کیا نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ دیا؟ وہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ اس کو مال سے نوازا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور قرض دینے کے بعد دیکھتا سامنے والا اتنا غریب ہے، اتنا مجبور ہے بیچارہ، میرا قرض واپس نہیں کر سکتا، تو کہتا جا میں تجھے معاف کر دیا، قرض دینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر سامنے والا بیچارہ غریب ہے، دینے کی طاقت ہے، تو اس کو کیا کرتا؟ ٹائم دیتا، میں نے تجھے قرض دیا، 1 وارم کا ٹائم لیا، تو اب نہیں دے سکتا ہے، چھوڑ، 1 وارم نہیں، 2 وارم لے لے، نہیں 3 وارم لے لے، نہیں 1 مہینہ لے لے، میرے پیسے مجھے دے دے، ایسا۔ یعنی قرض واپس کرنے کی طاقت جس کے پاس ہے لیکن جلدی واپس نہیں کر سکتا ہے، اسے ٹائم دیتا تھا۔ تو اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخلہ دے دیا۔ تو غور کرو محترم بھائیو، ایک آدمی دوسروں کو قرض دینے کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ آج بہت سارے پیسے والے لوگوں کو قرض دینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ قرض دینے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان قرض لینا تو جانتے ہیں مگر دینا جانتے نہیں، اس لیے آج قرض دینے والا بھی اپنا ہاتھ روکتا ہے۔ نہیں محترم بھائیوں، یہ بھی غلط ہے۔ آج کا مسلمان قرض لینا جانتا ہے مگر دینا جانتا نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جو لوگ قرض لیتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے پاس دوسروں کا حق ہے، دوسروں کا حق ہے، مجھے دے دینا ہے۔ تو قرض لینے والا اپنے کیریکٹر کو اچھا بنائے، خود بخود اس کو دوسرے قرض دیں گے۔
سب سے پہلے اپنا کیریکٹر خراب ہے اور دوسروں کے پاس جا کر بولتا مجھے قرض نہیں دیتے لوگا، مجھے قرض نہیں دیتے لوگا، تیرا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، کیسے دیں گے؟ آج بھی اچھے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ جب آپ دوسروں کو قرض دیں گے تو قرض دینے کے بعد فوراً ٹائم پر واپس کرنے والے آج بھی ہیں، اور یاد رکھ لو جو قرض کو ٹائم پر واپس کرتے ہیں لوگ بھی ایسے لوگوں کو قرض دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں اس لیے کہ ٹائم پر واپس کرتا ہے وہ، اور جو ٹائم پر واپس نہیں کرتے لوگ اس کو قرض نہیں دیتے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اچھے کیریکٹر والا بنانا ہے تو لوگ بھی آپ کا خیال کریں گے۔ لہٰذا محترم بھائیوں، قرض کے تعلق سے یہ بہت اہم معاملات ہیں، بہت اہم مسئلہ ہے، مجھے آپ کو ہم سب لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ آج یہیں پر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔